بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منافقین کی طرف سے اور بنو امیہ و عباسیہ کی ایک بہت بڑی سازش جو امام حسن کے لیے کی جاتی ہے کہ وہ ان الفاظ سے کی جاتی ہے، جس پر مختلف کے مواقع پہ یہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو شادیاں کرنے کا بڑا شوق تھا، کثرت ازواج امام حسن کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں۔ تو ان کی خدمت میں میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن کی وہ ذات ہے کہ جو امام علی ابن ابی طالب کی پرورش شدہ ہیں، جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ تو سب سے کبھی حلال افعال و اعمال میں اگر کوئی سب سے کبھی عمل ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ طلاق ہے تو جائز ہے تو حلال، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس فعل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک عام امتی کے لیے حکم ہو ناپسندیدگی کا اظہار رسول اللہ کر رہے ہیں، تو جو فرزند رسول ہے، فرزند علی بطول ہے، وہ اس عمل پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اب امام حسن کی مختلف علماء نے، مختلف اکابرین نے، کس نے 250، کس نے 95، کس نے 300 سے زیادہ بھی ازواج کا ذکر کیا ہے، جو بالکل بے معنی ہے، اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً 9 شادیاں کی ہیں، ایک وقت میں 4 رکھی ہیں، لیکن مختلف حالات کی بنا پر ان کو طلاق دے دی گئی۔ تو 9 بیویوں کا امام حسن کا ملتا ہے، اور 9 بیویوں میں سے امام حسن کی کتنی اولادیں ہیں؟ 8 بیٹے ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، جن میں 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوتے ہیں، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب طیب کا نام ملتا ہے۔ 3 بیٹے جہاں شہداء کربلا کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنے چچا امام حسین کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، اور 2 بیٹوں سے امام حسن کی اولاد چلتی ہے، ایک حسن مثنیٰ ہے اور ایک زید علیہ السلام۔ 2 شہزادوں سے امام حسن کی اولاد ذریہ چلتی ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مان لیا جائے لوگوں کے جو روایات دیتے ہیں کہ امام حسن نے 95 شادیاں کی ہیں، 250 کی ہیں، 200، 300 تک کی ہیں، تو پھر اسی لحاظ سے کثرت اولاد بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 300 بیویوں سے ازدواج کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے، تو کم از کم 200-300 میں سے کوئی 100-150 مستورات کے ہاں تو اولاد ہونی چاہیے، بھلے ایک ہی بیٹا کیوں نہ، ایک ہی بیٹی کیوں نہ، لیکن نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بیویوں کے نام بھی نہیں ملتے، ان بیویوں کے خاندان بھی نہیں ملتے۔ اور اس کے علاوہ جو عقلی دلیل میں آگے بڑھ کے دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ملعونہ جودہ بنت اشعث نے جو شام سے زہر آئی تھی، شام کی پلاننگ کے تحت وہ بیوی بنی تھی، اس نے جب آخری بار امام حسن کو زہر دی، جس سے امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ 3 بار بھی مولا کو زہر مختلف مقامات پر، مختلف کھانوں میں، مختلف ذرائع سے وہ 3 بار پہلے بھی زہر دے چکی ہے۔ جو بیوی پہلے 3 بار بھی زہر دے چکی ہے، یہ اتنا رحم دل شہزادہ تھا کہ اس نے اس بیوی کو بھی طلاق دینا گوارا نہیں کیا کہ جو پہلے بھی زہر دے چکی ہے۔ اچھا، جب زہر دے دی، زہر کا اثر ہو گیا، مولا کو پتہ چل گیا کہ مجھے زہر مل گئی، شہادت کا وقت قریب آیا، مولا نے پھر بھی اسے طلاق نہیں دی، وہ بیوہ ہو کے مری ہے، بیوہ رہی ہے، طلاق نہیں دی۔ لیکن امام حسن اتنے عظیم اور رحم دل شہزادے تھے کہ جس نے زہر دی ہے، جو پہلے زہر 3 بار پہلے دے چکی ہے، مولا نے تو اس کو بھی طلاق نہیں دی۔ چاہے جا کہ یہ کہا جانا، پراپوگنڈا کیا جانا بنو امیہ بنو عباسیہ کی طرف، منکرین اہل بیت کی طرف سے، دشمنان محمد و آل محمد کی طرف سے، دشمن امام حسن کی طرف سے، دشمنان محمد و آل محمد کی طرف سے، یہ پراپوگنڈا، غلیظ پراپوگنڈا ہے کہ امام حسن کثرت ازدواج کرتے تھے، بہت زیادہ نکاح کرتے تھے اور پھر طلاق دے دیا کرتے تھے۔ یہ ایک پراپوگنڈا ہے، اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے۔ غم دلبره دلارو میخوره شربلو